خوشامدید ناظرین، کل پنجاب کا میدان سج رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ پرویز الہی کے مقابلے میں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ابھی تک وزیر اعلیٰ ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے، اور متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں سیاسی حریفوں کی جانب سے، اور الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیاسی بے چینی یا ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہوئی ہے رائٹ فرام عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے سے، اس کے جو اب پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے، اور اس کے جتنے جو جولٹس آئے اور اس کے بعد جتنے آفٹر شاکس آئے، آج تک ہم اس کا وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اور ڈالر کا جو ریٹ ہے جس انداز سے اوپر گیا ہے، جس کے بارے میں حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ یہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نقصان کتنا ہے، یعنی آپ کا جب ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا آپ کے آٹومیٹکلی قرضے بڑھ جائیں گے، جو آپ نے امپورٹ کرنی ہے، خاص طور پہ آپ نے ڈیزل یا فرنس آئل یا پیٹرول منگوانا ہے، اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا وہ یقیناً اس کا بوجھ عوام تک جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ہمیں ایک بات بتائی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ آج غیر رسمی گفتگو کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کچھ آفیشلز نے، انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کی باتیں نہ کی جائیں، اور جو ہماری سمت ہے معیشت کی وہ ایک صحیح ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، اور کچھ یہ مشکل یہ فیز ہے، یہ گزر جائے گا۔ اس کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی آج بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ماہ فرنس آئل اور ڈیزل ہم امپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ اربوں ڈالر کی امپورٹ ہر مہینے ہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت 2 مہینے کے ڈیزل کے اور فرنس آئل کے ریزرو ہیں، 34 دن کا پیٹرول کے ریزرو ہیں، تو یہ اتنے عرصے تک نہیں کیا جائے گا جس سے روپے پاکستانی روپے پہ پریشر کم ہوگا۔ اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل جو ہے مکمل طور پہ تھرو ہو جاتی ہے، ایگزیکٹو بورڈ منظوری دیتا ہے، اور اگلے ماہ آپ کو قسط جاری ہوتی ہے، اور جو 3 سے 4 ارب ڈالر کا جو ایک گیپ ہے آپ کو اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ مل کر پورا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچے، کیونکہ انفلیشن جو ہے وہ 18 سے 20% کے درمیان اس وقت کھڑی ہے، اور جو مہنگائی کا عالم ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، جس کی ایک سیاسی قیمت بھی اس وقت اتحادی حکومت چکا رہی ہے۔ لیکن پنجاب کا ایک الیکشن ہے، اور امید یہی ہے کہ کل کے انتخاب کے بعد جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہوگی، اور خاص طور پہ جو ٹکراؤ اور انتشار کی باتیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اگر پنجاب اور کے پی میں ان کی حکومت بنتی ہے سو امید یہی ہے کہ وہ حکومت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی کریں گے اگلے عام انتخابات کی۔ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی شروع کریں، اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے اور فوری انتخابات کو چاہتے ہیں۔ ان دونوں موضوعات پہ سیاست اور معیشت کا تعلق، اور آگے چل کے پاکستان کے لیے اس میں کیا چیز ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں۔ ایک رپورٹ ہم معیشت کے حوالے سے پاکستان اور آس پاس کے ریجن میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ روس یوکرائن جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال نے گزشتہ کئی ماہ سے عالمی معیشت اور خاص طور پر توانائی کے شعبے کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ اس جنگ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل و گیس کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ خوراک کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کے زیادہ اثرات کمزور معیشت کے حامل ترقی پذیر ممالک پر آ رہے ہیں۔ حالیہ بحران سے وہ ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں جو معاشی میدان میں کئی سالوں سے اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے۔ دیگر ممالک کی طرح بنگلہ دیش کو بھی آج کل توانائی کے سنگین بحران کا سامنا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کی حکومت نے توانائی راشننگ کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات کی بدولت روزانہ 2 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ سمیت پیٹرول پمپوں کی ہفتہ وار بندش اور ایسے بجلی گھر بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جو ڈیزل پر چلتے ہیں۔ توانائی بچت پالیسی کے تحت بنگلہ دیش میں تمام کاروباری مراکز اور مارکیٹس رات 8 بجے تک بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیشی کرنسی ٹکا بھی آج کل امریکی ڈالر کے مقابلے میں کم ترین سطح پر ہے، جس کی بنیادی وجہ امریکی مانیٹری پالیسی ہے۔ امریکی مانیٹری پالیسی کی وجہ سے دنیا بھر کی کرنسیوں پر امریکی ڈالر کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈالر کے دباؤ کی وجہ سے بھارت اربوں ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر اپنے روپے کو مستحکم کرنے کی کوشش میں ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل و گیس سمیت خوراک کی بڑھتی قیمتوں کے معاشی اثرات صرف پاکستان پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان میں سیاسی جماعتوں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز مل کر متفقہ پالیسی بنائیں تاکہ توانائی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران سے بھی بچا جا سکے۔ جی، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم چودھری صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا۔ افتخار شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں۔ افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، سابق چیئرمین ہیں ایف بی آر کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے معاشیات ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شبر زیدی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور آج غیر رسمی گفتگو اسٹیٹ بینک کے کچھ آفیشلز نے کی، اور انہوں نے
نے زور دیا اور ریکویسٹ کی کہ، اور یادی بات ہے وہ سیاستدانوں سے بھی کہہ رہے تھے، تجزیہ کاروں سے بھی بات کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ کی باتیں نہ کریں، ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہے. اس جملے سے کیا نتیجہ اخذ کریں شبر زیدی صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کل پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم یہ بات نہیں کریں، بہتر ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھوڑا پوزیشن ٹرانسپیرنٹ کرے کہ اس کی پیمنٹ اور ریسیٹ کی پوزیشن کیا ہے اور مارکیٹ میں کس طرح انٹریکٹ کر رہا ہے. کیونکہ یہ ساری جو آپ کو 3-4 دن میں جو ڈالر کے اگینسٹ روپی کا فال ہوا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ اسپیکولیشنز تھی، ریومر تھی جو صحیح نہیں تھی. مگر جب ٹرانسپیرنسی کا پرابلم ہوتا ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان سامنے نہیں آتا اور وہ نہیں بتاتا کہ انہیں کتنی پیمنٹ کرنی ہے اور کتنا ریسیٹ آ رہا ہے، تو لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں اور غلط قسم کی خبریں اور میسیجز فلوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ ویک میں یہ فلوٹ کرتا رہا میسج کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑے بینکوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈالر بازار سے خریدیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں فلوٹ کرتی رہیں گی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی کو نہیں بڑھائے گا تو یہ اسپیکولیشن کی ٹرینڈ ختم نہیں ہوگی. تو میرا تو مشورہ یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، یہ بات انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، مگر یہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو وہ فیکٹس اینڈ فگر سے سبسٹینشیٹ کریں اور جو بھی حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. کیونکہ آج کے زمانے میں اگر حقیقت کو سامنے نہیں رکھیں گے تو لوگ اس سے مختلف چیزیں ڈیڈیوس کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس سے غلط فیصلے کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں، اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہماری پوزیشن صحیح ہے تو صحیح ہے. تو اس میں یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ صرف یہ کہنے سے کہ اسپیکولیشن بات نہیں کریں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تھوڑا اس سے آگے بڑھ کے یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے اگلے مہینوں میں 6 مہینے میں ہماری پیمنٹس کیا ہیں، ہماری سیٹس کیا ہیں اور ہمیں کیا خطرات ہیں. عوام کو کانفیڈنس میں لے کے چلنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگ اسپیکولیشن کریں. یہ میرا اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو اسپیکولیشن ہوئی اور اس کے ساتھ ایک امپریشن ملا اور ساتھ ہی مارکیٹ سے بینکس نے جو ڈالر اٹھانے شروع کیے، سو یہ تو بالکل ویسے ہے کہ یو آر بیٹنگ اگینسٹ دا مارکیٹ نیچے جائے گی، صورتحال خراب ہوگی، آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا. سو ایسے اس ضمن میں جو بینکس ہیں، پرائیویٹ بینکس، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے آبویسلی اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو بچانے کے لیے، تو نیشنل لیول پہ ان بینکس کی کیا ذمہ داری ہے اگر یہ ایک بڑی وجہ ہے ڈالر کے ریٹ اوپر جانے کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئل کی امپورٹ کے لیے بینکوں کو ڈالر نہیں دے رہا تو پھر یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا جی. میرا مقصد ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ جو ریومر اڑائی گئی تھی یہ غلط تھی نا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ یہ ریومر دیں گے کہ بینکس بائنگ کے لیے آ رہے ہیں بازار میں اور ڈالر وہ بائی کر رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان کو امپورٹ کے ڈالر نہیں دے رہا، جو کہ خبر غلط تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اور وہ تو بینکوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. مگر وہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بینک تو کیسے بتائیں گے ان کو؟ اب یہی میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا کوارڈینیشن امپروو ہونا چاہیے کہ یہ جو خبر بازار میں چل رہی ہے کہ بینکوں کو اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں دے رہا یہ غلط ہے. یہ بات دونوں طرف سے آنی چاہیے نا، بینکوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی آنی چاہیے. وہ اس بات کو اسٹیبلائز کرے گی نا. اب اگر ریومر چلتی رہ رہی ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر ریومر کے لیے آپ اس کی جگہ اور اس کو جگہ دے رہے ہیں نا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہنے سے کہ ہم یہ بات نہیں کریں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے، صرف اس کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بینکوں کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی ٹرانسپیرنسی اور کمیونیکیشن ٹو دا پیپل بڑھانی پڑے گی. ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم ایمرجنسی حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آرڈنری حالات نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی کمیونیکیشن بڑھانی پڑے گی، بینکوں کو اپنی کمیونیکیشن بڑھانی پڑے گی. اگر وہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا پاکستان. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ابھی شبر زیدی صاحب بات کر رہے تھے کہ بینکس کو اگر یہ امپریشن ملا اور انہوں نے مطلب ظاہری بات ہے کہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھائے، آپ بھی اس پر تبصرہ کر رہے تھے، پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے. سوال یہ کہ اب مفتاح اسماعیل صاحب اگر کہتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ نے فرنس آئل اور ڈیزل امپورٹ نہیں کرنا، سو الٹیمیٹلی اس بیان یا اس پالیسی بیان کا بلکہ فائدہ یہ ہونا چاہیے ڈالر نیچے آئے. اگر بینکس نے آج کے ریٹ میں ڈالر پرچیز کیے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کو اپنے جو بھی ان کے پاس جس ریٹ پہ لیے ہیں وہ لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا. کچھ حد تک آپ ہمیں بہتر سمجھا سکتے ہیں. سو اس سے تو ابھی بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ڈالر نیچے آئے گا اس کے بعد. شہزاد, thank you for having me on your show. It's always a pleasure to be on Pakistan television. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پچھلے 3 دن کی جو موومنٹ ہے جس کو ایک ڈس آرڈرلی موومنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیوں ہوئی ہے.
اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ 3 ہیں. ایک, آپ پہلے ایگری کر لیں کہ ہم ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں ہیں. اس مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم کو 3 چیزیں چلاتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ کی ٹریڈ پوزیشن کیا ہے کنٹری کی. نمبر 2 آپ کی سرٹنٹیز کیا ہیں ملک میں. اور نمبر 3 آپ کی کیا اس وقت مارکیٹ میں نیوز چل رہی ہے. اگر آپ نمبر 1 دیکھیں ٹریڈ پوزیشن کو, آپ نے جو جون کلوز کیا ہے وہ $5 ارب کے قریب, ٹو بی ایگزیکٹ $4.9 بلین کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ایک ماہ میں کیا. اس وقت جو ایک آپ کی انسرٹنٹی کی فضا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو سنڈے کو ہوا. اور تیسری چیز, فچ نے آپ کو جب منڈے کو ڈاؤن گریڈ کیا, یعنی کہ آپ کو سٹیبل سے نیگیٹو کیا, تو یہ تینوں چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں. اب کمبائن کس طرح ہوگی؟ یہ جو آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یہ آپ نے بہت زیادہ منگوا لیں جون میں, جس میں بہت سی چیزیں میٹر کرتی تھیں. چاہے لوگ سوچ رہے تھے کہ قیمت بڑھ جائے گی, ذخیرہ اندوز آ گئے, ہم چلانا چاہ رہے تھے پاور پلانٹس, بہت سا کچھ ہوا جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ کے ذخائر آپ کے پاس دکھائی دے رہے. جب آپ نے $3.6 بلین کی مئی میں 3.6 بلین کی جون میں اور 2.6 بلین کی مئی میں ان کی امپورٹ کی, ان کے 6.2 بلین کی, ان کی جو ایل سیز ہیں جب میچور ہوتی ہیں تو وہ 30 to 60 ڈیز لیتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بینک سارے پیسے کور نہیں کرتے جب وہ ایل سیز کو اوپن کرتے ہیں, کچھ پیسے بعد میں. یہ وہ پیسے ہیں جو بینک کور کرنے آ رہے ہیں اپنے ڈالرز میں. منڈے کو بھی, ٹیوزڈے کو بھی, وینسڈے کو بھی ایک ہائٹنڈ ڈیمانڈ ہے جو اس چیز کی وجہ سے آ رہی ہے. جب اس کا زور ٹوٹ جائے گا تو جو اس وقت ہائٹنڈ ڈیمانڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گی. پر اس کے ساتھ ساتھ انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ایکسپورٹر ہے اس کے پاس چونکہ گنجائش ہے کہ وہ کچھ ماہ ہولڈ کر سکتا ہے, اس نے اپنا روپی کو, اپنے ڈالر کو باہر ہولڈ کیا. اور تیسری چیز جو ہے جب فچ نے اس کو پاکستان کی ریٹنگ کو چینج کیا, سو یہ سب وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی بالکل, آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ آج کی جو ایک بڑی عالمی سطح پہ خبر ہے کہ رشیا نے جو گیس کی سپلائی ہے یورپ کے لیے وہ بحال کر دی ہے 10 دن کے گیپ کے ساتھ. اور ان 10 دنوں میں اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یورپ نے بہت ایک وہاں پہ ارجنسی تھی کہ کس طریقے سے آلٹرنیٹ سورسز پہ جایا جائے. انہوں نے ایل این جی کے کارگوز پہ بھی انہوں نے اپنی بولیاں لگائیں اور ہم آبویسلی ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد باقی جو آلٹرنیٹ ریسورسز ہیں جس پہ یورپ تیزی سے جا رہا تھا وہ کم ہوں گے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئل کی یا باقی جو انرجی کے ریسورسز ہیں اس کی پرائسز کچھ کم ہوں گی عالمی سطح پہ؟ جو آئل پرائسنگ ہے وہ اس وقت بڑی ڈس آرڈرلی ہے دنیا بھر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ چونکہ رشیا کی کم استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بلڈ کر رہا ہے ابھی ونٹرز کے لیے. کیونکہ وہ ہماری طرح تو پلاننگ نہیں کرتے کہ ہر ماہ ہر 15 دن میں اس چیز کی, وہ پلاننگ کر رہا تھا پچھلے 2-3 ماہ سے کہ ہم نے اپنے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کنزیومرز کو کہ ہمارے پاس انف گیس بھی ہو اور انف آئل بھی ہو. سو ایک بائنگ ہو رہی تھی. بٹ آج بھی برینٹ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ $104 پہ ہے ایز وی ایون کمیونیکیٹ. میرے سامنے ہی اسکرین ساری کھلی ہوئی ہیں تو میں اس کو دیکھ رہا تھا. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے آئل پرائسز کا بہت جلدی نیچے آنا ممکن نہیں ہے. دنیا بھر میں اس وقت جو بیسٹ پرائسنگ کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی ہے جو کہ پاکستان کو اپنانی چاہیے, اور اگر آپ کے پاس کچھ ذخائر بھی موجود ہیں تو وہ ہیں کنزرویشن کی اسٹریٹجی. اس کا ایک درست سگنل گورنمنٹ نے دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پرائسنگ کریکٹ کر دی ہے. اب اس پرائسنگ کو مارکیٹ پرائسنگ پہ رکھیے تاکہ اس کی کھپت جو ہے وہ کم ہو, اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو ملک میں. پر دوسری چیز شہزاد صرف وہ یہ ہے کہ کنزرویشن اسٹریٹجی پہ ملک بھی ویک ہے, اتھارٹیز بھی ویک ہیں, اور ہم ایز انڈیویجولز جو ہیں جو سب سے زیادہ رسپانسبل ہیں ہم بھی ویک ہیں. ہم نے ابھی تک اپنی یہ عادات نہیں بدلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دنیا ایک بحران میں. ویری رائٹ. عظیم چودھری صاحب, کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اور یہ سپریم کورٹ نے جو ایک سلوشن دیا تھا جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے عرصے کا بحران جو ہے 3 سیشن میں حل کر دیا. تو سوال میرا صرف یہ ہے, حمزہ شہباز شریف صاحب یا چودھری پرویز الہی؟ اگر آپ اجازت دیں تو باوجود اس کے کہ میں بین الاقوامی تعلقات کو, تیل کو, گیس کو جانتا نہیں ہوں, کچھ کہنا چاہتا. جی ضرور. کل میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ میں یہ بحث ہے اور ماسوائے پولینڈ کے تمام ممالک جو ہیں وہ سٹور کر رہے ہیں
توانائی کے وہ تمام طریقے جو اختیار کیے جا سکتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ سردیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سٹوریج کی تو ایسی جگہ ہے ہی نہیں، اور جو ٹرمینل ہم نے لگانا تھا وہ بھی ہم نے نہیں لگایا۔ جب وقت پر ہم خرید سکتے تھے تو ہم نے خریدی نہیں، اور اب ہمیں ملتی ہی نہیں، چونکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ خرید رہے ہیں اور وہ قریب ہیں اور ان کو سستی ملے گی۔ جس شخص نے خریدی اس کو تو آپ نے نیب کے حوالے کر دیا۔ دوبارہ کریں گے، اچھا، ہم باز نہیں آئیں گے، ہم اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے تا وقت ہے کہ ملک کا پوری طرح بیڑا غرق نہ ہو جائے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کام کو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کو سعودی عرب نے جواب دیا، اس کے نتیجے میں بھی تیل کی کوئی کھپت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور خلیج کے دوسرے ممالک بھی انکاری ہیں ایسا کرنے سے۔ اور اگر ایران اور روس کے درمیان آئل کے معاملات پر معاہدہ ہو سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان یہ معاملات طے پا سکتے ہیں۔ آئل کے معاملے میں تو سعودی عرب کے مفادات بھی اور ایران کے مفادات بھی مشترکہ ہیں، جی بالکل، باوجود اس کے کہ ان کے درمیان بہت اختلافات ہیں جن کو وہ ختم کرنے کی کوشش لیکن کر پھر رہے ہیں۔ اکثر یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ ایران اور روس کی طرح کیا ہم ان پابندیوں کا سامنا کرنے کو تیار ہیں جو اس معاہدے کے نتیجے میں ہمیں مل کیا رہا ہے جو اب پابندیاں لگ جائیں گی؟ ہوں، یہ تو یہ معیشت دان دونوں بتا سکتے ہیں۔ صحیح، ایک شبر صاحب تو بہت ذمہ دار رہے اور چیزوں سے مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی مایوسی کی وجوہات بھی اگر ہمیں بتائیں گے تو ہمارے لیے علم ہوگا۔ چلیں ایران کے بارے میں شبر صاحب سے سوال میں کر لیتا ہوں۔ میرا سوال پرویز الہی صاحب یا حمزہ شہباز شریف اگر صاحب؟ کل انتخاب ہوا، اگر کیا مطلب ہے کہ اگر کل ہوا؟ یہی کہہ رہا ہوں، اگر انتخاب ہوا جی تو پھر تو واقعی انتخاب ہوگا، ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا۔ ٹھیک، لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، تو اس طرح تو میرے وہ لوگ آپ کے پاس چلے جائیں گے، آپ کے میرے پاس آ جائیں گے، تو انتخاب نہیں ہوگا، پیسے کا ایکسچینج ہوگا، اور دینے والا نقصان میں ہوگا، لینے والے کہیں اور چلے جائیں گے۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے۔ اور اگر انتخاب ہوا تو پھر جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو تسلیم کر لینا چاہیے، وہ جو بھی ہو۔ اگر کوئی واقعی بیمار ہو گیا ہے تو پھر شیلڈ پہن کے بھی تو لوگ کرونا کے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، تو شیلڈ پہن کے آئیں، ووٹ ڈالیں اور چلے جائیں۔ نہیں اس میں دیکھیں اگر تو ظاہر ہے بیمار ہو گیا، کوئی ایسی وجہ ہو گئی، لیکن آپ بھی یہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید زیادہ خوش نہیں ہیں پرویز الہی صاحب کے عمران خان خود بھی خوش نہیں ہے، لیکن یہ کہ بحالت مجبوری یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ووٹ نہیں دینا، لیکن الزام وہ یہی برداشت کرے گا کہ میں نے پیسے لے لیے۔ ایک تو الزام کا معاملہ ہے، دوسرا پھر وہ جو 63A کا معاملہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہوا ہے، میں تو خیر اس پہ معترض ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کیجئے کسی اسمبلی میں، جس طرح یہاں پنجاب اسمبلی میں کل ہوگا، رن آف الیکشن آ جائے اور دونوں کے ووٹ برابر برابر چلتے رہیں، تا وقت ہے کہ کوئی ایک جیت نہیں جائے گا، الیکشن ہوتا رہے گا، اور اگر میں اپنی پارٹی سے یا آپ اپنی پارٹی سے انحراف کریں گے تو میں یا آپ میں سے کوئی ایک جیتے گا، اور جو جیتے گا وہ ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کرائے گا، ڈی سیٹ کرائے گا، اس کا ووٹ پتہ نہیں گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا، نہیں گنا جائے گا، پھر دوبارہ اسی چکر میں پڑ جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ریویو کی گنجائش موجود ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ جلد فیصلہ کریں۔ جی آپ اس کی روشنی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو کلازز ہیں وہ بھی بیکار ہو گئی ہیں، دونوں جگہوں سے، اوپر مرکز سے بھی اور صوبوں سے بھی، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی ایک حد تک معطل ہو جائے۔ بالکل، ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب اور پرویز الہی کے درمیان پہلے معرکہ تھا، اور اس دوران جو ہوتا رہا اور اس کے بعد جو ہوتا رہا، سابق گورنر پنجاب کا ایک کردار تھا، آپ کے خیال میں کہ وہ ایکشن ری پلے تو نہیں ہوگا؟ وہ شرمناک تھا، وہ طوفان بدتمیزی تھا، وہ غیر پارلیمانی تھا، وہ غیر جمہوری تھا، وہ غیر مہذب تھا۔ گورنر کے اقدامات غیر قانونی تھے، غیر آئینی تھے، غیر اخلاقی تھے، غیر سیاسی تھے۔ جو کچھ چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے تھے، وہ ان چودھری پرویز الہی کو، چودھری ظہور الہی کی فیملی کو، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو، چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو زیب نہیں دیتے کہ وہ یہ کچھ کرے۔ ٹھیک، افتخار شرازی صاحب، اگر کل انتخاب ہوتا ہے جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب اگر منتخب ہو جاتے ہیں، تو
بلیغ الرحمان صاحب کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جو گورنر ہے؟ میرا خیال میں جس طرح چودھری صاحب فرما رہے تھے سابق گورنر کے بارے میں کہ ان کے تمام اقدامات غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی تھے، تو بلیغ الرحمان صاحب ایک بڑے سنجیدہ بردبار قسم کے سیاستدان ہیں. تو پارٹی پوزیشن اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال میں کچھ سیاسی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں. تو اگر وہ بھی اسی کنڈکٹ کا مظاہرہ کریں گے تو پھر میرا خیال میں ہم یہ حق کہنے میں حق پہ جانب ہوں گے. کسی جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے، جب کوئی موقع آتا ہے اور جہاں پہ آپ نے ایک سیاسی بردباری کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ پارٹی مفادات کو یا پھر پارٹی قیادت کی لائن لے کے تو غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کو ترجیح دیتے ہیں بجائے یہ کہ ایک اچھی اگزامپل سیٹ کریں. تو میرا خیال میں اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو بلیغ الرحمان صاحب کو چاہیے کہ بڑی بردباری کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کریں. رادر یہ کہ اس سے پہلے جو تماشا بنا رہا ہے کہ اس صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ کہ جو منتخب ہو چکا تھا لیکن 1.25 مہینہ اس کو لگ گیا حلف لینے میں، اور یہاں سے اسپیکر قومی اسمبلی کو جانا پڑا، اور 2 ایوان چل رہے تھے ایک وقت میں جس میں بجٹ پیش اچھا، کیا جا اصولی رہا کیا تھا. بات کیا ہونی چاہیے کہ اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں اور عمران خان صاحب اور دیگر ان کے جو اتحادی ہیں یا ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کا اس وقت سیاسی بحران کا حل فریش الیکشنز ہیں، سو اصولی طور پہ تو انہیں پنجاب سے یا کے پی سے آغاز نہیں کر دینا چاہیے؟ یقیناً ہونا تو ایسے ہی چاہیے میرا خیال میں، لیکن اگین انہیں ڈر یہی ہے کہ مرکز میں بیٹھی حکومت شاید پھر ضمنی الیکشن کی طرف چلی جائے گی اور ان اسمبلیز کو دوبارہ سے ایک طرح سے بحال کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد جو ہم جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور وہ پریویل کرے گی، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ معیشت کا برا حال ہے. ڈالرز کی بات ہم کر رہے ہیں، اپنے ابتدائی میں آپ نے کی ہے، کیا ہے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہر ماہ بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مرکز میں بیٹھے لوگوں کو بھی شہزاد میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ حکومتیں کہ جن کو 5 برس ملتے ہیں اور اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتی، اپنے پلان کو مکمل نہیں کر پاتی، اب یہ 1.25 سال یا 9 مہینے یا 10 مہینے کی حکومت کے اندر ایسا کیا کر لیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت ہماری مرکز میں بیٹھی حکومت اور ان کے جو قائدین ایک لاجک دے رہے ہیں کہ ان کو موقع ملے ہے، وہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں، ان کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے، بٹ وہ چیلنج لینے کے لیے تیار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان 8-9 مہینوں میں 11 مہینوں میں کچھ کر پائیں گے. بہتر یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کے خاتمے کے لیے بہتر یہ ہوگا. اور کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا بہت سننے کو ملتا بھی ہے، شہباز شریف صاحب کبھی مسا کے معیشت کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹھیں مل کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بنیادی مناسب وقت یہی ہے. ایسے میں کہ جب وہاں پہ حکومت آ جائے گی پھر ایک نیا سائیکل انسٹیبلٹی کے چلے گا، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بیٹھیں اور الیکشن کے ڈیٹ اناؤنس کریں. بالکل ٹھیک. شبر زیدی صاحب، ایک آرگومنٹ جو خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور کئی تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فوری انتخابات ہو جائیں، ایک سیاسی استحکام پیدا ہونے کی صورت نظر آئے تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ جو بیچ کا عرصہ ہے 3-4 ماہ جو ہم نے گزارنے ہیں، اس پہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ شاید IMF اس طریقے سے کوآپریٹ نہ کریں انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ. تو یہ 3-4 ماہ ہم پھر کس طریقے سے گزاریں گے اگر تحریک انصاف کی اس مطالبے کو مان بھی لیا جائے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ بات کہ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اگر ہم 3-4 مہینے گزار لیں گے تو ہمارے معاشی حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ ہم بالکل اسٹیبلیشن میں چلے جائیں گے. یہ تھوڑی سی بات نیگیٹو لگتی ہے، مگر میں تھوڑی کنزرویٹو اپروچ سے کام کرتا ہوں. میرے حساب سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سلسلہ ہے ڈالر اکاؤنٹ کا، اس میں ہمیں اسٹیبلٹی لانے میں 3 سے 4 سال لگیں گے. اور ہمیں اپنا کچھ بھی ہم کر لیں، ہمیں اپنا امپورٹ کا بل کم کرنا پڑے گا جو ہماری قوم نہیں کر رہی. اور اگر ہم وہ امپورٹ کا بل کم نہیں کریں گے، اسپیشلی کنزرویشن آف انرجی نہیں کریں گے، تو 3 مہینے کی بات غلط کی جا رہی ہے. پاکستان کی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے مگر ہر سچ بات کہنے سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہمیں اپنا امپورٹ کا بل 5 سے 6 بلین ڈالر کم کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے میں، میری جہاں تک انفارمیشن ہے IMF والے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ مسئلہ اگلے 2 مہینے کا ہے.
مسئلہ اگلے 2 مہینے کا نہیں ہے, مسئلہ اگلے 3-4 سال کا ہے. اگر وہ بھی اس شکل میں صحیح ہوگا اگر ہم اپنا قبلہ اور اپنے رویے صحیح کریں گے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ڈے لائٹ استعمال کریں اور بازاروں کو بند کریں, بجلی کی کنزمپشن کم کریں. اگر یہ قوم اسی طرح چلتی رہتی ہے اور بجلی کا کنزمپشن نہیں کم کرتی اور پیٹرول کی راشننگ نہیں کرتی, تو IMF آئے نہیں آئے, شہباز شریف رہے, عمران خان آئے, کوئی بھی آدمی اس ملک کو برائی سے نہیں بچا سکتا. تو یہ مسئلہ قومی ہے, یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, اور یہ ہمارے رویے ہیں, اور اگر یہ رویے اسی طرح رہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے میں کوئی انٹرم سولوشن نہیں دیکھ رہا ہوں. ہمیں ایک بہت مضبوط گورنمنٹ چاہیے ایز سون ایز پاسبل, جو کہ ہماری قوم کے رویوں کو صحیح کر سکے. ہمارے مسئلہ ہمارا قومی رویوں کا ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ بنگلہ دیش نے کنزرویشن آف انرجی کی پالیسی اناؤنس کر دی, ہم نے کیوں نہیں کی ابھی تک؟ مطلب ہم کیا ان سے بہتر ہیں؟ ان کے پاس 40 بلین کے ریزروز ہیں. تو ہماری یہ جو بے حسی ہے, یا جو ہماری جو مرضی آپ اسے کہہ لیں, یہ اس کا کیا جواب ہے؟ تو میں جو آپ کی بات سے اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے, مسئلہ 2 مہینے سے زیادہ کا ہے, اور اس کو ہمیں سوچنا چاہیے, اور یہ ہمارا میسج ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ قومی ہے, سیاسی نہیں ہے. اور ہم نے جو بتدریج بجلی کی قیمتوں میں کرنا ہے, اضافہ کرنا ہے, یا پیٹرولیم کے اوپر جو لیوی ہم نے بتدریج لگانی ہے انڈر IMF ایگریمنٹ, آپ کے خیال میں یہ قیمتیں بڑھیں وہ بھی ایک ڈیٹرنس کا کام دے گی؟ اگرچہ مشکل تو ہوگا ہمارے لیے, عوام کے لیے, لیکن جس کنزرویشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم والنٹیرلی نہیں کریں گے تو ان چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھیں کہ ہم خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور ہم نہ اس کو اس طریقے سے ضائع کریں. میری ایک بات سنیں. دیکھیں, ہم پتہ نہیں کون سی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. اگر ہم 25,000 یا 28,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں تو ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ کا ڈالر چاہیے اتنے ڈالر بنانے کے لیے. اگر ہم اپنی میگا واٹ کی کنزمپشن 25,000 کر دیتے ہیں اور ہماری انڈسٹری نہیں رکتی, وہ سولوشن ہے نا. دیکھیے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں. پرائسنگ آف دا انرجی ان روپی از ناٹ مائی پرابلم. روپے میں جس سے لے لوں گا, یار مسئلہ کیا ہے, روپے چھاپ لوں گا, روپے سے لے لوں گا. ہمارا مسئلہ روپیہ نہیں ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمارا مسئلہ ڈالر ہے. ہمارے پاس انرجی کے بائے کرنے کے ڈالر نہیں ہے, تو ہمیں انرجی کی کنزمپشن کو کم کرنا ہے. انرجی کی پرائس میں کسٹمر کو شپ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, وہ ایک سیکنڈری سبجیکٹ ہے. وہ کروں نہیں کروں فرق کیا پڑتا ہے, تو مجھے روپے میں پیسے دے گا, روپے کا میں کیا کر لوں گا, مجھے کیا کرنا ہے اس روپے کا. ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے جو یہ دکھایا جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی انرجی بنائے اور اس طرح سے انرجی بنائے. کیا بات کی ہے بنگلہ دیش نے کہ ڈیزل والے پلانٹ بند کریں, کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں یہ سمپل, اگر ہمیں سمپل بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جائز ہو رہا ہے نا. تو ہم کیوں نہیں یہ بات سمجھتے کہ ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. انرجی پرائس بڑھا دیں, اس کا کیا افیکٹ ہوگا, انفلیشن ہوگی, یار یہ ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں مجھے پتا ہیں, میں اس کو جانتا ہوں, مگر اس کا تعلق ڈالر کے روپیے گرنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق آنے والے ڈیفالٹ سے نہیں ہے. ہمیں پہلے تو سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ کے پرسیو کنسیپشن سے نکالیں. وہ ہم نہیں نکال رہے, اور باقی ہم ہر بات کر رہے ہیں. کرتے ہیں. اگر مشتاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے بجلی کا پیٹرول نہیں خریدیں گے, آپ اس کا مطلب پازیٹو لے رہے ہیں, مارکیٹ اس کا مطلب نیگیٹو لے گی. وہ یہ کہے گی کہ ان کے پاس پیسے نہیں دینے کے. لیکن آپ مارکیٹ کو سمجھے نا. میں کراچی کی مارکیٹ میں بیٹھا ہوں کرنسی کی, وہ کیا, وہ آپ کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ مشتاق صاحب نے یہ بیان اس لیے دیا ہے کہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے, وہ اور ڈالر پریشر آئے گا. تو یہ سب چیزیں آپ ان چیزوں کو سمجھے نا. یہ مارکیٹ ہے, یہ جواریوں کی مارکیٹ ہے. یہاں اس پہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ویری رائٹ. شبر زیدی صاحب واپس آتا ہوں. ڈاکٹر خاقان عجیب صاحب, اس پہ جو شبر زیدی صاحب بات کر رہے تھے, کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. اور سیکنڈلی جو میں کوشچن ان سے میں نے کیا تھا, سو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کی ڈیمانڈ ہی کم ہوگی
تو پھر کیا پروڈکشن وائبل ہوگی آپ کی؟ آپ اتنی پروڈکشن کریں گے لیکن ہم نے جو معاہدے کیے ہیں اس کے مطلب روح سے ہم نے پروڈکشن کرنی ہے، پروڈکشن نہیں کریں گے تو کیپیسٹی چارج بھی آپ پہ پڑے گا. یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا بتدریج پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں شہزاد، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ چیلنجنگ سچویشن کو اوور کم کرنے کے لیے 26 اگست تک ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا چاہیے ایز اے نیشن. سب پولیٹیکل پارٹیز کو، سب اسٹیبلشمنٹ کو، لوگوں کو، میڈیا کو بیک کرنا چاہیے کہ ہم IMF کا جو معاہدہ اسٹاف لیول کا ہوا ہے اس کو بورڈ میں لے جائیں اور کامیابی سے $1.17 بلین جو ہے وہ لے لیں. یہ ایک سگنل ہوگا کہ ہم ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں وز ڈیفالٹ پوزیشن. میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ اس پہ کوئی دو آرا ملک میں ہونی نہیں چاہیے. جو بھی چیلنج ہے اس کو عبور کرنا چاہیے. الیکٹریسٹی پرائسز کا چینج آ رہا ہے، کچھ گیس پرائسنگ کا چینج آ رہا ہے، کچھ سعودی عربیہ سے پیسے لینے ہیں، یہ سب کچھ کر کے ہمیں یہ کرنا چاہیے. دس ول رائڈ اس آؤٹ آف دی امیجیٹ چیلنج. صرف امیجیٹ چیلنج جو ہے وہ عبور ہو جائے گا. امیجیٹ ہمیں جو اگر یہ نہیں ہوتا تو جو بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا اس سے ہم دور ہو جائیں گے. سو پہلی تو نگاہ اس پہ رکھنی چاہیے. دوسری نگاہ اس چیز پہ رکھنی چاہیے کہ ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے جو ہم نے انرجی پرائسنگ رکھی ملک میں، اور ہمیں انرجی پرائسنگ کو کریکٹ کرنا ہے. پرائسنگ سگنل سے ہمیں ڈیمانڈ کو مینیج کرنا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم جو امپورٹ کیا وہ تبھی کیا نا کیونکہ ہمیں LNG اگر ہم اسپاٹ میں مہنگی تھی، اگر ہم وہ بھی نہ خریدتے، ہم فرنس آئل پہ بھی نہ چلاتے، یا جیسے بنگلہ دیش نے کیا ہے کنزرویشن میجرز لے لیں. Energy policy for the next 6 months for Pakistan is in one word. I am totally clear on that, and that is called conservation. Then control the supply side. Supply side کی controls یہی ہیں کہ جو LNG spot میں ہے اس کو بالکل منع کر دیں کہ ہم اگلے 6 مہینے نہیں لیں گے. جو آپ کے پاس FO اس وقت موجود ہے چاہے وہ بھی زیادہ ہو، اس کو بھی اگلے 6 ماہ بالکل بائنگ اس کی نہ کریں. آپ ایک دن کار فری کریں پاکستان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال ساتھ ہی ایڈ کر لیجیے گا کہ اسپاٹ پہ یقیناً LNG مہنگی ملے گی آپ کو، تو یہ تو کئی مہینوں پہلے آپ نے طے کرنا اور اپنے جو بھی آرڈر ہے وہ پلیس کرنا ہوتا ہے، تو کیوں نہیں کر پائے ہم؟ وجہ کیا تھی؟ کیا سوچ رہے تھے ہم؟ کیونکہ دیکھیں ایک نئی حکومت آئی تھی. دیر از اے کاسٹ ٹو ایوری ٹرانزیشن. انہوں نے اپنے پاؤں جمانے کے لیے کچھ ٹائم تو لینا تھا، انہوں نے کچھ ٹائم لیا. میں پالیٹکس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ ایک اکنامک جو ٹرانزیشن اس میں ہوا اس پہ تو کامنٹ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس حکومت سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے بھی شاید بر وقت یہ معاہدے نہیں کیے. آف کورس، اس لیے کہ ہمیں تو ہر صورت یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاہدے کرنے میں بیوروکریسی کتنا ڈرتی ہے ان دا پریزنس آف دی کرپشن میکنزم دیٹ ایگزسٹس ان دا کنٹری. دیکھیں اس میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ملک کی جو اوور آل صورتحال تھی اس میں میں بھی اگر مطلب 11 سال رہا ہوں فائنانس کے ساتھ، اگر میں بھی سائن کر رہا ہوتا تو شاید گھبرا ہی رہا ہوتا. سو ہمیں وہاں پہ ضرور دیکھنا ہے جہاں ہم لوگوں سے کام لینا چاہتے ہیں وہاں ہم لوگوں کو پروٹیکشن بھی دینا چاہتے ہیں. سو ابھی ہم اس میں سے نکلیں، اگلے 6 ماہ ایک کنزرویشن پہ رہیں اور یہ ساتھ بلڈ کریں اس چیز کو کہ جو شبر صاحب ایک میں صرف ہاؤ ڈو یو کرٹیل یور امپورٹ بل، اس کا جواب آپ جب چاہیں گے میں ضرور دینا چاہوں گا. جی میں اگلا سوال آپ سے یہی کروں گا. عظیم چودھری صاحب، آپ پاکستان کی سیاست کے نشیب و فراز سے آگاہ ہیں. چھانگا مانگا کا بھی آپ کو علم ہے جس کے بارے میں بڑا الزام عائد کیا جاتا ہے. آپ کو دیگر جو ہوتے رہے کارروائیاں اس کا بھی علم ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر بھی جس قسم کی صورتحال ہم نے دیکھی اور جس طریقے سے لوگ لائے گئے، کیسے لائے گئے، یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ چاہے پشاور کے MPAs ہوں، قومی اسمبلی کے ممبران ہوں، لاہور میں صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں اور دوبارہ اب ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بکنے کے لیے تیار کیوں رہتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک بات. اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو میں جواب کی صورت میں یہ سب کچھ کہتا. صورت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا پولیٹیکل پارٹی کی تعریف پر پوری اترتی ہے؟ الیکشن کمیشن کے مطابق تو اترتی ہے. ویسے نہیں اترتی، پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے وہ نہیں اترتی. اس پارٹی میں الیکشن نہیں ہوا. اس کے 2-3 الیکشن جب ہوئے ان میں پیسوں کا معاملہ آیا. جن لوگوں نے الیکشن کنڈکٹ کروائے انہوں نے یہ کہا کہ فلاں 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 آدمی نے کرپشن کی ہے، پیسے دے کے ووٹ خریدا ہے. تو جن کی اپنی بنیاد اپنی رگوں میں کرپشن ہو، پیسے سے ووٹ لے رہے ہوں، وہ پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے بغیر پیسے کے کیسے کام کریں گے؟ وہ بہت ایماندار ہیں، وہ بڑے پوتر ہیں، وہ بہت سمجھدار ہیں،
ان کے پاس کئی سالوں کی پلاننگ موجود تھی, کئی ہزار لوگ ان کے پاس موجود تھے, لیکن شبر صاحب جو تھے وہ 6 مہینے بھی برداشت نہیں کر سکے اس پلاننگ کو, اور اس کا حصہ نہیں بنے اور چھوڑ کے چلے گئے. اس سے بڑی میرے پاس مثال نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف تعریف پر پورا نہیں اترتی, تو آپ کے بیان کو اگر مان لیں تو انہیں کیا کہیں, کس نام سے کہلائی جائے گی؟ وہ ایک جتھا ہے, جتھا, وہ بالکل ایک جتھا ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے, جو بدتمیزی کرے گا, جو ملک میں انارکی پھیلائے گا, جو ملک کے وفاق پر چڑھائی کرے گا, جو ہر اس جگہ پر چڑھائی کرے گا جو کچھ جنگ میں ہوا ایک سابق ایم پی اے کے ساتھ. اس سے زیادہ شرمناک واقعہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کسی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ یا فارمر الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ؟ اچھا, جو ہم نے سر تاریخ اور تھوڑی سی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے, اس میں تو یہ ہے کہ ریاست سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے, اور ریاست کی طاقت کے آگے کوئی آگے نہیں ٹھہر سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک ہے اور اتنا ہی بڑا جتھا ہے, یہ ہے, تو ریاست تو پھر کارروائی کر سکتی ہے, لیکن پھر سوال ہوگا ریاست نے کارروائی کیوں نہیں کی ابھی؟ ریاست یہ کہہ رہی ہے اور بربلا کہہ رہی ہے کہ ہمیں رہنے دیجئے وہیں جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں ہونا چاہیے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے قانون سازی کر کے آپ ہم سے یہ کام کروائیں. ہم تو ایک قانون کے تحت ایک کام آپ کو کر کے دے رہے ہیں, آپ قانون ختم کر دیں, ہم وہ کام نہیں کریں گے. اور اگر ہم کسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سبارڈینیٹ ادارہ ہیں, اس لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو چلانے کے لیے, آپ کے سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے, آپ کے مقاصد کے حصول کے لیے ہم اپنی مین پاور اور اپنی سٹرینتھ آپ کو نہیں دیں گے, آپ اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ پہ کام کریں, تو آپ ہم سے ناراض ہو کے سڑک پہ کھڑے ہو کے بدزبانی کرتے ہیں. ریاست کے وہ ستون جن کو ریاست پاکستان میں کہا جاتا ہے, یہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے, وہ تو یہ رونا رو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس بات کو برداشت کریں, اور ہم جواب نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ہمارا کام جواب دینا نہیں ہے, ہمارا کام تو ریاست کے معاملات کو سنبھالنا اور چلانا ہے. اور اگر یہ مداخلت یا یہ طریقہ کار سنبھالنے میں آئے تو ہم ضرور کریں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. افتخار شرعی صاحب, شبر زیدی صاحب نے جانا ہے, میں ان سے سوال کر کے آپ کی جانب آتا ہوں. شبر زیدی صاحب, فائنلی جی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے, اور مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے سیاسی جماعتیں یا تحریک انصاف والوں خاص طور پہ, تو اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے پھر بھی ملک کا نظام تو چلانا ہے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا وفاقی حکومت کو خاص طور پہ؟ دیکھیے, میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہوتی ہے نا, وہ یہ ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا ہے اور سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ سب کہتی ہے سب کچھ برا ہے اور کوئی چیز صحیح نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت اکنامک فیکچوئل پوزیشن کے اوپر بہت زیادہ نان ٹرانسپیرنسی ہے, بہت زیادہ اس کے اندر درمیان میں الوژنس ہیں, اور بہت زیادہ اس کے اندر کنفیوژن ہے. میرے حساب سے سب سے پہلی ضرورت پاکستان کی ریاست کو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو بھی معروضی معاشی حالت ہے, میں نے خراب کی یا تم نے خراب کی, یا میں نے اچھی کی یا تم نے اچھی کی, سوال اس کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی پاکستان کو ریاست کو بچانا چاہتا ہے, اس کو پاکستان کی معاشی حالات اور اس کے آگے جانے والے جو اس کا راستہ ہے, وہ کم از کم ایک بلو پرنٹ کی شکل میں, غیر سیاسی شکل میں کسی جگہ سے سامنے آنا چاہیے. دونوں سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں اور جو پاور میں ہیں, وہ اپنے پولیٹیکل ریٹرک سے باہر نہیں آ رہی ہیں, اور وہ ان کی مجبوری ہے. تو مگر چونکہ ہمارے ہاں اتنی سینس آف نیشن ہوڈ نہیں ہے, تو ریئلٹی سامنے نہیں آ رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو بچا سکیں, تو ایک آپ مل کے نہیں بیٹھیں, مگر کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ اس کا حل ہے, چاہے میں ہوں یا تم ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ میثاق معیشت کر لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی کی ریئل سچویشن آج کیا ہے, ہم کس طرح اس کو نکال سکتے ہیں, اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. دونوں کی رائے ایک ہی ہے, مگر دونوں اس بات کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ دونوں کی رائے ایک ہے. اب اس میں سول سوسائٹی کا جو بھی آپ جس کو بھی کہیں, یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے صحیح معاشی حقائق سے آگاہ کرے.
جب آپ مسائل سے آگاہ ہوں گے تو پھر آپ اس کو نکالنے میں آپ کو آسانی ہوگی. آج میرے حساب سے پوری قوم کنفیوز ہے اور اس کو مزید کنفیوز کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. افتخار ویری کوئکلی عظیم چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا, ایشو یہ کہ تحریک انصاف تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ایک دوسرا وہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اگر وہ ہار جائیں, اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے زیر نگرانی ہونے والے انتخابات پر بھی وہ راضی نہیں ہے, وہ جیتنے کے باوجود ان پر تنقید کر رہے ہیں. سو اگر عام انتخابات ہوں اور تحریک انصاف اگر اکثریت حاصل نہ کر سکے سو پھر بھی وہ سوالیہ نشان لگا دیں گے. تو سیاسی بحران کا حل تو کہیں نہ کہیں تو نکالنا پڑے گا آپ کو. اب تو قومی اسمبلی میں بھی موجود نہیں ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مشاورت سے لگائیں, پھر اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیا حل نکالیں گے اس کا؟ بس تھوڑا تو میرا خیال میں تاریخ کو درست پیرائے میں دیکھنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہمیشہ بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بلکہ یہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ ہے جس میں سے نون بھی نکلی ہے, جیم بھی نکلی ہے, کاف بھی نکلی ہے. تو لگتا تو یہ ہے کہ لوگ بکے تھے تو یہ لیگیں بنی ہیں. پیپلز پارٹی نے حوالہ دیا اس کا, لیکن اب موجودہ سیٹ اپ کی بات ہوئی. پیپلز پارٹی کی بات کرتے اس میں سے بھی پیٹریاٹ نکلے تھے, تو میرے خیال میں وہ بکنے کے لیے نکلے تھے, وہ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پر نہیں نکلے تھے. تو بڑی ستم ظریفی کی بات ہے. اور یہ لوگ بھی آج جو بکے ہیں, میرے خیال میں اگر ان کا بھی آپ ذرا جائزہ لیں گے تو شاید ان کا یہ پہلا الیکشن ہوگا جو یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں. شاید اس سے پہلے یہ بھی کہیں نون میں ہوں گے یا پیپلز پارٹی میں یا کاف لیگ میں. تو اعتراض تو لوگوں کا یہی ہے عمران خان پہ کہ آپ تو الیکٹیبل کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے کمپرومائزز کر کے وہ چل رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک عجیب سی بڑی ایک صوبائی حکومت ہے, دوسری آنے والی ہے, غیر یقینی صورتحال. لیکن سیاسی غیر یقینی صورتحال شہزاد آپ نے سر مجھے ایک سوال کا جواب سینئر ہے, اس سے پہلے کبھی ہم نے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اگر عمران خان صاحب کا مطالبہ آج مان لیا جائے کہ فوری طور پہ عام انتخابات کرا دیں, اب وہ کرانے تو اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہے نا, اب وہ تسلیم نہیں کرنے کو تیار, نتیجہ آئے اور آپ ہار جائیں اب اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر بحران کا حل کیسے نکالیں؟ بالکل ایسے. لیکن اگین شہزاد میرا خیال میں پولیٹیکل کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیشہ جو گورنمنٹ ان پلیس ہوتی ہے اس کو پہلے انیشیٹو لینا ہوتا ہے. اپوزیشن کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صورتحال کو خراب کرتی ہے, وہ حکومت کے لیے بڑے آکورڈ سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ اس وقت حکومت کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے, کیا وہ انگیج کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی میں صرف ایک عمران خان ہے یا باقی لوگ بھی موجود ہیں؟ کہیں آپ کو لگا ہے کہیں رابطے کیے جا رہے ہیں, کہیں کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو انگیج کرنے کی؟ آپ میرے سے بہتر سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں, بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کیا کوئی شخص دوسری سیاسی جماعت کے رابطہ کر سکتا ہے, رابطے میں آ سکتا ہے, کوئی بات چیت کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر 25-30 کتنے لوگ بیٹھے قومی اسمبلی میں راجہ ریاض سمیت, یہ ان کی مرضی کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ 23 لوگ جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا ہے ان کا انجام کے خلاف بھی دیکھ لیجیے. لیکن اگین دیکھیں نا, ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا. میرے خیال میں پرویز خٹک جیسے لوگ, ایون شاہ محمد قریشی جیسے لوگ, باقی لوگ بھی موجود ہیں پارٹی کے اندر کہ جن کو انگیج کر کے گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کیا گفتگو کرے, چلیں آپ بتائیں. یقیناً اگر الیکشن کی طرف جانا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر انتخابات کی تاریخ نے تب گفتگو کریں گے, ادروائز ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال میں یہ تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا, بٹ اگین کو مڈل پوائنٹ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں اس کو لے کے تو حکومت آگے چلے گی, ایسا ہرگز نہیں ہے. بٹ جب آپ انگیج کریں گے تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی سولوشن آ جائے گا. بٹ اگر آپ نے بھی یہ رکھنا ہے کہ جو اس وقت رویہ اپوزیشن کا ہے اور حکومت نے بھی اسی موڈ میں رہنا ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جو ایک طرح سے کرائسس ہیں اور ڈیپ ہوتے جائیں گے اور اس کا نقصان یقینی طور پہ عام آدمی کو ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ہمیں کئی ماہ انتظار کرنا پڑے گا, اس میں بات چیت کا مرحلہ ہوگا, کیسے انتخابات ہوں گے, پھر انتخابات ہوں گے, تو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ جو ہے یہ آپ کتنی حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام تو صورت میں آ سکتا ہے کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ کچھ عرصہ چلیں, پرامن طریقے سے عام انتخابات آپ کرائیں, چاہے وقت پہ ہوں چاہے تھوڑا پہلے ہوں, لیکن فوری طور پہ آپ کرا کے آپ کیسے سیاسی استحکام حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم نے 26 اگست گزارنی ہے اینڈ ہوپ فلی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے اپنی بورڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اس پہ ایگری کرتی ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ انٹرم گورنمنٹ میں بھی چلتی رہے گی. پاکستان نے 2 دفعہ انٹرم گورنمنٹس میں کام کیا ہے فنڈ کے ساتھ. معین قریشی صاحب نے پاکستان کا جو فنڈ پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا تھا
یاد رکھیے کہ یہ پروگرام سائن نہیں ہونا, یہ سائنڈ پروگرام ہے, اس کی کنٹینیویشن ہونی ہے, 7واں اور 8واں ریویو ہونا ہے. معین قریشی صاحب ایکچولی سائنڈ دا پروگرام, جس کو PPP گورنمنٹ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں وہ اس کو لے کے آگے چلی تھیں اور انہوں نے اس پروگرام کو آگے چلایا. سو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ شوڈ کام ڈاؤن, کہ اگر کوئی ایسا چینج بھی کبھی بھی آتا ہے یا یہی حکومت کنٹینیو کرتی ہے, ونس ہم 7واں 8واں ریویو کمپلیٹ کر لیں گے تو تھنگس شوڈ کام ڈاؤن. پر جتنی بھی اب پالیسیز کی ضرورت ہے وہ 3 حصوں میں ہے, ایک 26 اگست, ایک اگلا سال, اور پھر ہمارا جو میڈیم ٹرم بلڈ اپ ہے کہ ہم کیسے اپنی اکانومی کو اس ڈسٹریس سے ہمیشہ کے لیے نکال پائیں گے. سو ہم نے یہ کر لیا 26 اگست. اگلا سال جو ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی امپورٹس کو کس طرح کرب کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. آپ نے 23 ارب ڈالر کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ کی ہے پچھلے سال میں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی آسان گنجائش ہے اگر آپ تھوڑی سی کنزرویشن کے میجرز لیں, آپ انرجی کی بہتر پروڈکشن کریں, آپ انشور کریں کہ چیپسٹ فارم آف انرجی یوز ہو رہے ہیں, آپ انشور کریں کہ آپ کی جو لوکل پروڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے, چاہے وہ ہائیڈل ہو. سو یہاں پہ دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ فوڈ گروپس جو ہیں 9 ارب ڈالر, آئی مین ریئلی بینگ این ایگریکلچر کنٹری, یہاں پہ آئی تھنک اگر آپ تھوڑا سا اپنی فوڈ پروڈکشن کو بہتر کریں تو یہ گزر. اور سر وقت تھوڑا کم ہے آپ کی, لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور جو اپنے فوڈ امپورٹس ہیں ان کو کم کیا جائے, اور اس میں بہت بڑا, لیکن سر آپ نے مارجن دیا کہ 20 ارب ڈالر تک کی کمی, تو یہ بعد میں کسی پروگرام میں آپ سے ڈسکس کریں گے کیسے ممکن ہے. عظیم چودھری صاحب, فائنل کوسچن سر, کل کے بعد پنجاب اور وفاق میں یا پورے ملک میں سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں یا مزید آپ خرابی دیکھ رہے ہیں؟ اگر کل حمزہ چیف منسٹر بنے تو استحکام ہوگا, اور اگر پرویز الہی صاحب بنے تو پاکستان میں سیاسی انتشار اپنی انتہا کو جائے گا. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا انتخاب کروانے کے لیے چاروں طرف سے اس وفاق پر حملہ آور ہوں گے, اور اگلا جو لانگ مارچ ہوگا اس میں پنجاب کی تائید حاصل ہوگی, سپورٹ جی پنجاب میں روکنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا, KPK میں روکنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. گورنر صاحب بھی تو ہے نا, وہ کوئی گورنر کے پاس تو انتظامی اختیارات نہیں ہوتے, اچھا, وہ تو سیریمونیلی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. مطلب ایسی انتشار کی صورتحال پیدا ہوگی اور بہت بڑا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی تو گورنر رول بھی تو لگایا جا سکتا تو گورنر رول جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو اسمبلی کی ضرورت ہے, اور اسمبلی میں جب میجورٹی ان کی ہوگی, اور وہ کوئی میجورٹی کا تو وہ مانیں گے ہی نہیں, وہ تو لوگوں کو لے کے سڑکوں پر آئیں گے اور ایک طوفان بدتمیزی اٹھے گا. اور اگر صوبوں میں یہ صورتحال پیدا ہوگی تو صوبوں نے ہی ٹھیک کرنا ہوگا اصولی طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر, لیکن وہ تو وفاق پر چڑھائی ہوگی. لیکن ایشو یہ نہیں ہے شہزاد صاحب, ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے معاشی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. انتخاب پاکستان کے معاشی معاملات کا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ مضبوط حکومت یا غیر مضبوط حکومت نہیں, مضبوط ول چاہیے پاکستان کے معاشی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور جب تک وہ نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکے گا. عدم استحکام پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان پہنچائے گا, اور بین الاقوامی طور پر ہمیں شاید خفت اٹھانی پڑے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا عظیم چودھری صاحب, افتخار شیرازی صاحب, ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, کل پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, اور دیکھنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب یہ مارکہ مارنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان ٹھیک ثابت ہوتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی آواز پر 5 سے لے کے 50 MPAs جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں وہ شاید ووٹ نہ ڈالیں یا ان کے مخالفت میں ووٹ ڈال دیں. بہرحال کل تک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.